اس امریکن مسلم عورت کا نام اب زینب فاطمہ اور اسلام لانے سے پہلے جینی تھا۔ جینی اپنے اسلام لانے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میرے ساتھ بلڈنگ میں بطور روم پارٹنر پاکستان کے شہر سرگودا کی ایک لڑکی عالیہ صابر بطور روم میٹ آئی تھی۔ ہماری پوری بلڈنگ میں وہ واحد مسلمان لڑکی تھی اور میری روم میٹ تھی۔ بطور غیر مسلم مجھے ویسے ہی عالیہ صابر سے چڑ تھی، اوپر سے وہ تھی بھی اکیلی اور بے سہارا، اس لیے میں اسے بہت تنگ کرتی۔ کچھ مجھے خود بھی عالیہ صابر سے بغض تھا۔ کچھ بلڈنگ میں رہنے والے چند ہندوستانی ہندو لڑکے اور لڑکیاں مجھے تیش دلوا کر عالیہ صابر کو مجھ سے تنگ کرواتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب عالیہ صابر نماز شروع کرتی تو میں ان ہندو لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر کمرے میں زور زور سے میوزک چلا کر ڈانس کرنے لگتی۔ عالیہ اپنے لیے پانی بھر کے لاتی تو ہندو دوستوں کے کہنے پر میں اس پانی میں شراب ملا دیتی۔ رات کو جب عالیہ سو جاتی تو میں اسٹڈی کرنے کے بہانے شور کرنے لگتی تاکہ عالیہ صابر جاگ جائے۔ غرض یہ کہ میں نے عالیہ صابر کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا، مگر پھر بھی نہ تو وہ اسٹڈی چھوڑ کر گئی، نہ کمرہ اور بلڈنگ، یہاں تک کہ ایک بار عالیہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ادا کرنے لگی تھی تو ہم نے روم میں شراب اور میوزک کی محفل کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ مگر جب میں ساؤنڈ سسٹم چلانے کے لیے گئی تو مجھے کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ میں دور جا گری۔ میرے سارے انڈین اور غیر مسلم دوست میری حالت دیکھ کر بھاگ گئے، مگر میری چیخ سن کر عالیہ نے نماز توڑ دی، مجھے اٹھایا، ایمرجنسی والوں کی مدد سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے عالیہ نے اپنی باقی تمام نماز ہسپتال میں میرے بیڈ کے ساتھ ادا کی تھی۔ میں ہسپتال سے فارغ ہو کر آئی تو عالیہ ساری رات بیٹھ کر میرے سرہانے قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی۔ تب مجھے قرآن پاک کا علم نہیں تھا، مگر تلاوت قرآن سن کر مجھے سرور ضرور مل رہا تھا۔ میں جب بھی درد سے کراتی تو عالیہ صابر انتہائی محبت سے مجھے پچکارتی۔ عالیہ صابر نے دوسرے دن میری وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور سارا دن میری خدمت میں گزارا، مگر افسوس کہ میرے انڈین اور باقی غیر مسلم دوست جن کے کہنے پر میں عالیہ کو تنگ کرتی تھی، ان لوگوں نے میری خبر نہ لی۔ عالیہ صابر نے میری بے انتہا خدمت کی، یہاں تک کہ میں صحت مند ہو کر یونیورسٹی جانے لگی۔ میرے صحت مند ہونے کے بعد میرے غیر مسلم دوستوں نے مجھے لاکھ عالیہ صابر کو تنگ کرنے پر اکسایا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ تو ایک دن ایک ہندوستانی لڑکے نے عالیہ صابر کا حجاب اتارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ جس دن عالیہ صابر کی خاطر میں نے اپنے دوست کو تھپڑ مارا، اسی دن عالیہ صابر نے شام کو مجھے دعوت قبول اسلام دی۔ میں نے قبول کر لی۔ میں نے عالیہ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کے الفاظ کو دہرایا۔ پھر عالیہ صابر کے ساتھ مختلف مسلمان علماء سے ملی، اسلام کی حقیقی روح سے روشناس ہوئی، اور پھر عالیہ سے عربی زبان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھا۔ میں نے عالیہ صابر کے کہنے پر ایک مسلمان لڑکے سے اسلامی طریقے کا نکاح کر لیا۔ میری شادی کے بعد عالیہ صابر پاکستان چلی گئی۔ عالیہ صابر وہاں ایک مشہور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ میں آج بھی اسلام سے متعلق بہت کچھ عالیہ سے سیکھ لیتی ہوں۔ میری اولاد نہیں ہو سکی، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں نے 2 لاوارث بچیاں گود لیں اور ان کو اسلامی تعلیمات دے رہی ہوں۔ میری اور عالیہ دونوں کی خواہش ہے کہ یہ بچیاں مذہبی اسکالرز بنیں اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ زائدہ عقیل بتاتی ہیں کہ اپنی کہانی سنانے کے بعد بہت دیر تک زینب فاطمہ عالیہ صابر کو دعا دیتی رہی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ جب عالیہ صابر کی زبانی یا خبروں کے ذریعے سے پاکستان میں معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی جیسے واقعات سنتی ہوں تو یقین ہی نہیں آتا کہ عالیہ صابر جیسی پاکیزہ اور برداشت کرنے والی لڑکیاں بھی اس معاشرے میں جنم لیتی۔ اس کے بعد زینب فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر میں عالیہ صابر سے نہ ملی ہوتی تو پاکستان کو کبھی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ کہتی، بلکہ میری نظر پاکستان وحشی درندوں سے بھرا ایک جنگل ہوتا جہاں ہر کمزور کو روندا جاتا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں پاکستانی لوگ جب امریکہ، برطانیہ، یورپ یا عرب ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کے قوانین سے بہت ڈرتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟